السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے ماریہ فاروقی کے ناول وفائے یار کی ایپیسوڈ 4 لے کر آئی ہوں۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی ایپیسوڈ فوراً آپ کے پاس پہنچے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آئتل کو یونیورسٹی جاتے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس کی خالہ سے بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ اس کو اپنے تمام ٹیچرز بہت پسند تھے سوائے تعمیر شاہ کے۔ ان کا نام سن کر ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا، اور خالہ کو وہ بہت پسند تھے۔ اس انسان کی پرسنالٹی، اس کے بات کرنے کا انداز اس انسان کو ہمیشہ متاثر کن بناتا تھا۔ مگر آئتل ہمیشہ خالہ سے کہتی، ایک بار ڈانٹ پڑ گئی تمہیں تو دوبارہ نام نہیں لوگی۔ آئتل، ڈائنامکس کی اسائنمنٹ بنا لی ہے؟ محرمہ، ان کی کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ نے آ کر پوچھا۔ اس کے چپس کی پلیٹ تک جاتا ہاتھ ایک دم سے رکا۔ کس اسائنمنٹ کی بات کر رہی ہو؟ وہ اپنی کالی آنکھوں کو پورا کھول کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یار ڈاکٹر تعمیر نے دی تھی اسائنمنٹ، آج دینی ہے۔ کل اس کا ہی ٹاپک مانگا تھا میں نے تم سے۔ محرمہ کی جگہ خالہ نے جواب دیا۔ مگر وہ ٹاپک تھا جو لاسٹ ٹائم سر نے پڑھایا تھا، وہ دبی آواز میں چیخی۔ دونوں کی انبن کو دیکھ کر محرمہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ یار آئتل، تم نشے میں تھی کیا؟ یہ دیکھو میسج کیا، کہا ہے میں نے کہ لاسٹ لیکچر میں جو ٹاپک میرا تھا ورک کرنے کے لیے نام بھیجنا اس کا۔ خالہ موبائل اس کے آگے کرتے ہوئے بولی، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے اسائنمنٹ پوچھنے کا؟ اور مجھے یاد کیوں نہیں رہا؟ آج تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آئتل اب واقعی میں رونے لگی تھی۔ اس کے سفید چمکتی گالوں پر آنسو دیکھ کر پیچھے بیٹھے لڑکے مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ سب کو اس کی طرف دیکھتے ہوئے خالہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا آئتل، ہم سر سے بات کر لیں گے۔ اگر سر نے توجہ نہ دی تو میں اپنی اسائنمنٹ دے دوں گی، ورنہ میں بھی نہیں دوں گی، اور دونوں مل کر انسلٹ کروا لیں گے۔ تم پلیز بس رونا بند کر دو، سب دیکھ رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ایم ایس سی کی ایک لڑکی رو رہی ہے؟ اچھا نہیں لگتا۔ پلیز میری جان اٹھو، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ خالہ تسلی دیتے ہوئے اسے ساتھ لے جانے لگی۔ ایک تو کلاس بھی چھوڑ نہیں سکتے، اگر انہوں نے ساری اسائنمنٹ کی طرف توجہ دی تو میرا تو قتل پکا کر دیں گے۔ وہ بلو جینز اور سفید کرتا پہنے، بالوں پر پیچھے چٹکی لگائے، دوپٹہ گلے میں رول کیے، جیکٹ ہاتھ میں ڈالے، سر جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ابھی وہ کلاس کی طرف جا ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے بلیک فل ڈینم شرٹ میں، کان کے ساتھ آئی فون لگائے، ماتھے پر بل ڈالے، بالوں کو جل سے ایک طرف سیٹ کی، جیکٹ کو دوسرے بازو پر ڈالے، آتی جاتی لڑکیوں کے دل کو دھڑکا گئے تھے۔ آج تو آئتل نے بھی اس شخص کو پل بھر کے نہیں دیکھا تھا، مگر نظریں مل جانے پر وہ نظر جھکا گئی تھی۔ اس کے کلاس میں انٹر ہوتے ہی وہ دونوں اور کچھ طلبہ ان کے پیچھے کلاس میں داخل ہوئے۔ اٹینڈنس پورٹل پر اپلوڈ کر کے وہ اپنا ٹاپک مکمل کرنے لگا۔ مسلسل پڑھانے کے بعد اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، لیکچر میں 15 منٹ رہ گئے ہیں، باقی کل پڑھیں گے۔ کہتے وہ سی آر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسائنمنٹ دی تھی، اسے اکٹھی کریں اور کاؤنٹ کر کے میرے آفس میں ایم ایس سی کے سلاٹ میں رکھ کر آئیں۔ اور آپ جی آر 7 والے روم میں سر مزمل ہیں، ان سے پن ڈرائیو لے کر آئیں، ہری اپ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ آئتل بیچاری سی شکل بنا کر خالہ کی طرف دیکھ کر باہر نکل گئی اور سی آر اسائنمنٹ اکٹھی کرنے لگا۔ اگلے 5 منٹ تک آئتل کو نہ آتا پا کر وہ اسٹیج سے نیچے اتر کر کلاس سے باہر گیا، جہاں آئتل دیوار کے ساتھ لگی لمبے لمبے سانس اندر کو کھینچ رہی تھی۔ اندر دوڑ کا مقابلہ ہونا ہے جو آپ تیز سانس لے کر خود کو تیار کر رہی ہیں، یا پھر کوئی شکاری کتا پیچھے لگ گیا جس سے بچ کر آپ یہاں کھڑی بند سانسوں کو بحال کر رہی ہیں؟ اس کے تنے ہوئے چہرے اور پیستے دانتوں سے نکلتے لفظ سن کر آئتل اور گھبرا گئی تھی، مگر وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ آئتل بھی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی اور ڈرائیو اس کے آگے کی۔ مجھے کیا دے رہی ہیں، پوڈیم پر رکھیں، وہ پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ کھڑوس کہیں کا، اکڑو۔ اپنے دل میں اسے القاب دیتی وہ پاؤں پٹکتی ڈرائیو رکھ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر 2 اسائنمنٹ کم ہے۔ سی آر کی بات سن کر آئتل نے کھلی آنکھوں سے خالہ کی طرف دیکھا۔ یعنی تم نے اسائنمنٹ نہیں دی؟ آئتل نے پھٹی آنکھوں سے اس سے سوال کیا، اپنے لب کاٹتی وہ خود میں سمٹنے لگی۔ آج تو قتل پکا ہے، باہر کم کی تھی، یہاں کچا چبا جائے گا۔ خود میں سوچتی وہ خود میں اللہ آج بچالے کا ورد کرنے لگی۔ کس کی اسائنمنٹ نہیں ہے؟ وہ سی آر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ سر رول نمبر 8 اور رول نمبر 22 کی نہیں ہے۔ وہ بھی آئتل اور خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جیسے جانتا ہو کہ یہی ہیں۔ اب یہ دونوں رول نمبرز کے اسٹوڈنٹس خود کھڑے ہوں گے یا میں کروں؟ اس کی جانبدار آواز سن کر آئتل ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور ساتھ ہی خالہ بھی۔ دونوں کو کھڑا دیکھ اس نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ آپ کے ڈیسک ٹاپ پر تو میں نے ابھی فائل دیکھی تھی، پھر کیسے اپنی اسائنمنٹ نہیں بنائی؟
ڈاکٹر تعمیر کی بات سن کر اس کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ دل تھا جیسے حلق سے باہر نکلنے کو مچل رہا تھا۔ کچھ بولیں گی مس بلو اسکارف، یا گھر سے چپ کر روزہ رکھ کر آئی ہیں؟ وہ آئتل پر نگاہ ڈالے بغیر حالہ کے سر پر چڑھا۔ اور جی مس آئتل، آپ کی اسائنمنٹ کدھر ہے؟ اس کی اتنی اونچی آواز کو سن کر آئتل ایک دم سے کانپ اٹھی۔ آنکھیں بند کیے اس کو زمین پر دیکھتے دیکھ وہ گہرا سانس لے کر حالہ کی طرف متوجہ ہوا۔ زمین سے اسائنمنٹ اٹھا کر سی آر کو دیں اور اگلے 10 منٹ میں دونوں میرے آفس پہنچے۔ سی آر آتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا لانا میرا۔ اپنی بات پوری کر کے دونوں کو ایک گھوری دے کر وہ کلاس سے نکل گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا حالہ کہ تم اسائنمنٹ نہ دو؟ تمہیں نہیں پتا وہ انسان نہیں، کوئی جادوئی مخلوق ہے، سب پتہ چل جاتا ہے اس کو۔ تم اپنی تو دے دیتی۔ اب اور حوصلہ افزائی کریں گے جبکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اسائنمنٹ تم نے بنائی ہوئی ہے، اور اگر نہیں دی تھی تو سنبھال کر رکھتی نا۔ آئتل کمر پر ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی، یار مجھے پتہ ہی نہیں اسائنمنٹ گری کب اور انہوں نے کب دیکھ لی۔ مجھے تو سوچ سوچ کر کچھ ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ حالہ کو پریشان دیکھ کر وہ دانت پیس کر بولی، آپ کے فیورٹ ہماری شان میں تعریف کے قصیدے ادا کریں گے، بہت ہینڈسم ہے نا، تو آج بتائیں گے آپ کو کہ کتنے ہینڈسم ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنا اچھا عمدہ اور با اعتماد بولتے ہیں۔ آئتل دانت پیستی کہتی حالہ کا بازو پکڑ کر ان کے آفس تک جانے لگی۔ ان کی تو آج خیر نہیں۔ جیسے الفاظ اپنے پیچھے آتی کلاس کے اسٹوڈنٹس کے منہ سے سن کر اس کا دل ڈر کی شدت سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اللہ کا نام لے کر وہ دونوں دروازہ نوک کر کے آفس کے اندر پہنچی۔ تم نے نشہ کیا ہوا ہے یا کل گھر رکھ کر آئی ہو؟ بول بھی رہا ہوں کہ وہ بلو سوٹ میں بلو سلاٹ میں رکھو، سیدھی کر کے ساری، پھر بھی الٹی سیدھی ریڈ سلاٹ میں رکھ رہے ہو۔ اگر ذہن کام نہیں کرتا تو کسی ڈاکٹر سے علاج کرو۔ اسے اچھے سے لتاڑ کر وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے ہاتھ میں لیے انگلیاں مسل رہی تھیں۔ سی آر کے جاتے ہی وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ دونوں نے جو حرکت کی ہے، آپ دونوں جانتی ہیں جب انسان سٹیج پر پوڈیم کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے سب پتہ چلتا ہے کہ نیچے بیٹھے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں۔ میں پچھلے 10 سال سے پڑھا رہا ہوں تو میں اچھے سے جانتا ہوں ایسی چیزوں کو۔ میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اس لیے مجھے دھوکہ دینے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا دوبارہ کہ آپ 10 سال کے تجربے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور دھوکہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ سمجھ لگی آپ کو؟ اب سیدھے طریقے سے بتائیں کہ وہ اسائنمنٹ کس کی تھی۔ جب آئتل کس کی اسائنمنٹ تھی وہ فق ہوئے چہرے آنکھوں کو جھکائے سانس روکے کھڑی آئتل کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ حالہ کی تھی، آئتل دبی آواز کے ساتھ بولی۔ حالہ جب آپ نے اسائنمنٹ بنائی تھی تو دی کیوں نہیں؟ اب کی بار وہ تحمل سے بولا، وہ سر وہ ٹھیک نہیں بنی تھی، اس میں کچھ پوائنٹس مجھے کلیئر نہیں تھے۔ خوش ہونٹوں کو ترک کرتے ہوئے اس نے ایک جھوٹ گھڑا۔ تو بیٹا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسائنمنٹ دیں اور آ کر پوچھیں کہ یہ 1-2 پوائنٹس ہیں، یہ بتا دیں۔ اسائنمنٹ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ برین اسٹارمنگ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ حرکت جو آپ نے کی ہے۔ اس کو تحمل سے اور اتنے پیار سے بات کرتا دیکھ آئتل تو ایک دم سے سٹپٹا گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، دوبارہ نہیں ہوگا ایسا۔ حالہ بھی اتنے ہی شیریں لہجے میں بولی۔ گڈ، ناؤ مس آئتل یو، ویئرز یور اسائنمنٹ؟ وہی آب و تاب، ویسا ہی نرم لہجہ دیکھ کر آئتل کو اندر سے ایک چھوٹی سی تسلی ملی جس نے اسے سچ بولنے پر مجبور کیا، اور وہ سانس اندر کھینچ کے بولنا شروع ہوئی۔ سر میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا تھا کہ اسائنمنٹ ملی ہے۔ گڈ، صبح کتنے بجے اٹھی تھی آپ؟ عجیب و غریب سے سوال سن کر آئتل ایک دم سے الجھی۔ جی سر، اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ واٹ واز اے ٹائم وین یو ویک اپ؟ آئی تھنک 9 AM، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ نائس، اٹھ کر سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ اس کی طرف سے ایک اور عجیب سوال سن کر اس نے حالہ کی طرف دیکھا جو شاید بات سمجھ جانے کی وجہ سے مسلسل زمین کو گھور رہی تھی۔ لک ایٹ می آئتل، آئی ایم آسکنگ ناٹ دیٹ گرل۔ اس کو اس کی طرف دیکھتا دیکھ وہ فوراً بولا، یہ بندہ ہے یا روبوٹ جو ہر حرکت کو نوٹ کر لیتا ہے؟ مس، میں جواب کا منتظر ہوں۔ رولنگ چیئر سے ٹیک لگائے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، سر ناشتہ کیا تھا؟ وہ ڈرتے ہوئے انداز میں بولے۔ او نائس، فریش ہو کر ویری نیکسٹ ناشتہ ہی تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر پہنچ کر ناشتہ کرنا مائنڈ سے اسکپ نہیں ہوا، یا فریش ہو کر ڈائریکٹ یونی آ جاتی؟ یونیورسٹی آنے سے پہلے مائنڈ سے اسکپ نہیں ہوا کہ تیار ہونا ہے؟ وہ بڑے آرام سے کرسی کو ہلاتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، جسے وہ بیچارگی سے منہ نیچے کی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے آپ جیسے لاپرواہ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے۔ اپنا نام اور گھر والوں کی عزت، پیسے کی فکر نہیں ہے تو خدارا میڈم ہماری یونیورسٹی کی ریپوٹیشن کا خیال رکھیں۔ یہ یونیورسٹی آپ طلبہ سے ہی ہے، اس لیے اپنی وجہ سے یہ ثابت مت کریے کہ یہاں پڑھنے والوں کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ وہ غرا رہا تھا اور آئتل اور حالہ منہ نیچے کیے اس کے القابات کو سن رہی تھیں۔ وہ کرسی کو پیچھے کی طرف موڑ گیا تھا۔
جس کا کھلم کھلا مطلب تھا کہ آپ کی سنوائی ختم ہوئی، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ اس کے اس انداز کو دیکھ کر آیتل اور حالہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ ابھی دونوں نے پاؤں باہر رکھے ہی تھے کہ وہ دوبارہ سے بولا، آیتل۔ اپنا نام سن کر آیتل کے پیر وہیں جامد ہو گئے، جبکہ حالہ سپیڈ آف لائٹ کی سپیڈ سے وہاں سے بھاگ گئی اور آیتل کو مجبوری میں مڑنا پڑا۔ یس سر، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ اس کو اٹھائیں اور اپنی چیزوں کی خود حفاظت کیا کریں۔ وہ بغیر کرسی گھمائے بولا تو آیتل کی نظر اس کی ٹیبل پر پڑی، پائل پر پڑی، جو اس نے جمعے کو کھو دی تھی، مگر وہ پائل اس کے پاس دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنی گہری توجہ سے دیکھی گئی ہوں میں کہ اس انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کیا پہنتی ہوں، کیسی دکھتی ہوں، اتنی توجہ! کیا یہ سب کو اتنی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں یا پھر میں کچھ… وہ اپنی سوچ میں گم تھی کہ وہ پھر سے مخاطب ہوا۔ جمعے کو میری گاڑی سے ٹیک لگا کر آپ ہی کھڑی تھی، میرے وہاں آنے پر آپ چلی گئی مگر یہ وہیں گر گئی تھی۔ آواز دی تھی آپ کو مگر آپ کے کانوں میں تو سیسا پگھلا ہوتا ہے، اس لیے سنتا نہیں ہے آپ کو، اس وجہ سے یہ آج میرے پاس تھی۔ اس کو اٹھائیں اور اب آپ جا سکتی ہیں۔ باہر گارڈ ہوگا، اسے کہنا ڈاکٹر تعمیر چائے مانگ رہے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ فائل پر جھک گیا اور وہ پائل اٹھا کر آفس سے باہر آ گئی۔ گارڈ کو چائے کا کہہ کر وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس گارڈ نے اس کو آواز دی، بیٹی سنو۔ جی انکل، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چینی لہجے میں بولی۔ بیٹی، دراصل میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا اور چائے بنوانے میں وقت لگ جائے گا، تو آپ مہربانی کر کے ڈاکٹر صاحب کو چائے لا دیں۔ میں کیسے؟ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ بیٹی، احسان ہوگا اگر تم کر دو، اللہ تمہارا نصیب اچھا کریں۔ اس گارڈ کو وہ یوں دیکھ کر گہرا سانس لیتی اوکے انکل ٹھیک ہے کہتی کیفیٹیریا کی طرف چل دی، جہاں حالہ بیٹھی پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ حالہ فوراً اٹھ کر بولی۔ کہیں نہیں۔ اپنا بیگ حالہ کی ٹیبل پر رکھ کر وہ فوراً چائے ہوٹل کے پاس گئی۔ انکل ایک چائے دے دیں، اس نے تنے ہوئے لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، تبھی اس چائے والے بھائی نے ایک ڈسپوزیبل کپ چائے کا اس کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر تعمیر نے منگوائی ہے، وہ چائے کے کپ کو دیکھ کر بولی۔ ڈاکٹر تعمیر کی چائے تو خان چاچا لینے آتے ہیں، میڈم تو آپ کیسے یہاں؟ بہت سے طلبہ آتے ہیں اس طرح، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ہر کسی کو ایسے چائے دے دیں گے؟ وہ چور نظروں سے آیتل کو بھانپتے ہوئے بولا۔ دینی ہے تو دیں، نہیں دینی تو آپ کی مرضی، مجھے خان چاچا نے ہی بھیجا ہے، ان کو کہیں جانا تھا، اگر نہیں دینی چائے تو بتا دیں، میں ڈاکٹر تعمیر کو کہہ دیتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا ان کے نام کی چائے خریدنے کا۔ وہ جو کب سے بھری ہوئی تھی اس چائے والے پر بھڑک اٹھی۔ پاس بیٹھے سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے مگر وہ اپنے ہی زون میں مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ کر ایک دوسرا لڑکا بھاگ کر آیا۔ آپی یہ تو ایسے ہی بولتا ہے، آپ مگ دیں، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی چائے دیتا ہوں۔ مگ؟ مگر وہ تو میں نہیں لے کر آئی، اور ویسے بھی میں کون سا ان کی چائے لیتی رہتی ہوں جو مجھے پتا ہو مگ لانا تھا، وہ بیچارگی سے دانت پیستے انداز میں بولی۔ آپی مگر ڈاکٹر صاحب اپنے مگ میں ہی چائے پیتے ہیں، کیفیٹیریا کے مگ میں نہیں۔ وہ لڑکا اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرتے انداز میں بولا۔ اگر اب مگ لینے گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، اور اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کچھ سننے کی۔ خود میں بولتی وہ بھمیں سکیڑتی ماتھا مسلنے لگی۔ آپی اگر آپ کہیں تو میں نئے مگ میں دوں چائے، آپ بتا دینا کہ نیا ہے، پھر کچھ نہیں کہیں گے۔ اس لڑکے نے اسے پریشان دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے مگر جلدی کر دو، وہ اطمینان کا سانس لیتے ہوئے بولی۔ جی آپی، چل چھوٹے جلدی کر، میں مگ لے کر آیا۔ دوسرے لڑکے کو کام میں لگا کر وہ کالے رنگ کا چمکتا مگ لے کر آیا، اور اس لڑکے نے چائے بھر کر اس کی طرف بڑھایا اور ٹیشو سے مگ اچھے سے صاف کر کے آیتل کی جانب بڑھایا۔ آپی یہ ٹیشو لے جائیں، اگر چائے چھلک گئی تو صاف کر دینا، ڈاکٹر صاحب کو ایسے مگ میں چائے نہیں پسند۔ تمہارے اس ڈاکٹر کو اپنی انا سے زیادہ کچھ نہیں پیارا، وہ منہ میں بڑبڑائی اور ایک لمبا سانس لے کر بولی۔ کتنے پیسے؟ جی باجی 350 روپے۔ چائے دی ہے کہ پینا کلاڈا؟ نہیں باجی 250 کا مگ ہے اور 2 چائے کے کپ 50 کا ایک ہے، ڈاکٹر صاحب کے لیے 2 کپ ہی چائے جاتی ہے۔ وہ تفصیل بتا کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو آیتل نے جلدی سے مگ پکڑ کر پیسے ادا کیے اور چائے لے کر اس کے آفس کی طرف بڑھی۔ سارے منظر کو حالہ نے بہت انجوائے کیا تھا، اس کی بنتی بگڑتی شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی کتنی حوصلہ افزائی ہو چکی ہے۔ تبھی اس نے چپ چاپ اس کو جانے دیا اور خود وہیں بیٹھی رہی۔ آیتل کو جلدی جلدی چلتے دیکھ اس کے چہرے پر مسکان آئی تھی مگر وہ اپنے لب کاٹتی سر کو نفی میں ہلاتی چائے پینے لگی۔ اگلے 3-4 منٹ بعد وہ لمبا گہرا سانس لے کر اس کے آفس کے دروازے کو ناک کر کے اندر بڑھی، جہاں وہ سر کو کرسی کی پشت پر لگا کر سگریٹ پی رہا تھا۔ ڈاکٹر تعمیر آپ کی چائے؟ جانی پہچانی سی آواز سن کر وہ سگریٹ پھینک کر کرسی کو موڑتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ آپ چائے کیوں لائی ہیں؟ نارمل لہجے میں اس نے سوال کیا۔ سر وہ گارڈ کو کہیں جانا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی چائے۔ وہ اٹک اٹک کے بولی، ڈر اس کے چہرے پر مکمل عیاں تھا۔ وہ اس کو ڈرا چکا تھا، اس بات کا اندازہ اسے بھی ہو گیا تھا
تبھی وہ نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ مگ کہاں سے لیا ہے؟ وہ آرام سے گویا ہوا۔ جی وہ آپ کا مگ نہیں تھا تو اس وجہ سے کیفیٹیریا سے، مگر یہ مگ نیو ہے، پہلے استعمال نہیں ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی، یہ سوچتے ہوئے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میں استعمال شدہ مگ میں چائے نہیں پیتا، پھینک دیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، اس چائے کو وہاں شیلف پر پڑے مگ میں شفٹ کر دیں اور یہ مگ واپس ساتھ لے جائیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے والٹ سے پیسے نکالنے لگا اور وہ چپ چاپ شیلف کے پاس پڑے مگ کی طرف بڑھی اور چائے ڈالنے لگی۔ آہ! وہ ایک دم کہرا کر پیچھے ہوئی تو وہ جلدی سے اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ شیلف اور مگ کی طرف دیکھتے اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ حد ہوتی ہے، چائے ڈالنا بھی نہیں آتی جو چائے ہاتھ پر گرا لی ہے۔ پانی کے جگ میں اس کا ہاتھ ڈالتا ہوا وہ تعصب سے بولا۔ نہیں، وہ اپنا ہاتھ اس کھڑوس انسان کے ہاتھ میں دے کر اس کو کرنٹ محسوس ہوا تھا۔ یہ پکڑیں ٹیشو اور میڈیکل آفس سے جا کر دوائی لگوا لیں۔ اس کی طرف ٹیشو بڑھا کر وہ باقی ٹیشو سے شیلف پر گری چائے صاف کر کے اپنے چائے کا مگ اٹھا کر آفس میں بنی کھڑکی کے پاس چل دیا اور جاتے ہوئے یہ مگ اور ٹیبل پر پڑے پیسے لے جانا۔ اس کی بات سن کر اس کا کان دھواں دھار ہو گئے تھے، مگر مجبوراً کچھ نہ کہتے وہ مگ اور پیسے وہیں چھوڑ کر آنسو صاف کرتی آفس سے باہر نکل گئی۔ اگلی کلاس کا ٹائم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ چپ چاپ کلاس کی طرف چل دی۔ کلاس میں پہنچ کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تو ساتھ بیٹھی حالہ فوراً بولی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ حالہ، فی الحال میرے ہاتھ میں بہت جلن ہو رہی ہے، اس لیے چپ کر جاؤ۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی جو واقعی جل چکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ حالہ فکر مندی سے بولی، یہ آپ کے فیورٹ کے دیے زخم ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، سر نے تم پر چائے گرا دی؟ حالہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ انہوں نے گرائی تو نہیں ہے، البتہ ان کی وجہ سے ہی گری ہے۔ آیتل اس سے پہلے کچھ اور کہتی کہ سر اعجاز کلاس میں آ گئے تو وہ دونوں چپ چاپ لیکچر کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ رات کے 9 بج چکے تھے، مگر وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی تب سے اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کتنی بار اس کی بھابھی اور امی نے آ کر اسے اٹھایا تھا، مگر وہ سونے کی گہری اداکاری میں مصروف تھی کہ دونوں چپ کر کے کمرے سے باہر ہو گئیں۔ بہو، آیتل کدھر ہے؟ کھانے پر نہیں آئی؟ دادی جان نے آیتل کی والدہ کو پکارا تو وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، جی امی کہہ رہی ہے بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ تو بس اس لیے سو کر اٹھ جائے گی تو کھانا کھا لے گی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ کھانا کھا لے گی۔ ٹھیک ہے ارمان، میں نے تم سے بات کی تھی اس کے رشتے کی، لڑکا کافی اچھا ہے، ابھی منگنی کر دیتے ہیں، پھر اس سال کے آخر میں نکاح، اور پھر اس کی اس 2 سال کی ڈگری کے بعد شادی کر دیں گے۔ اپنے سسرال جا کر پڑھ لے گی جو پڑھنا ہوگا، ہم نے کون سا نوکری کروانی ہے جو اتنا پڑھی لکھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تم سوچ لو، میں روبینہ سے کہوں گی کہ وہ رشتہ لا سکتی ہے، کب سے کہہ رہی ہے، میں نے بہو کی بھاوج کی وفات کی وجہ سے منع کر رکھا تھا، مگر زیادہ دیر منع کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اچھا لڑکا ہے اور اچھے لڑکے ملتے کہاں ہیں، اس کی تانک لگائے پہلے ہی بہت ہوں گے، اس لیے بہتر ہے ہم ہی ہاں کر دیں۔ دادی جان نے پوری بات ایک ہی سانس میں کہہ ڈالی۔ جی امی، ہمدان واپس آ رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں دونوں کی کھٹی منگنی کر دوں، مگر ہمدان کو آ جانے دیں پھر بات چلاتے ہیں۔ ارمان صاحب نے پلاؤ ڈالتے ہوئے انہیں سکون بھرے لہجے میں کہا، جن کی بات سن کر ان کے بیٹے اور بیوی کو کچھ ڈھارس ملی۔ ہر طرف کالی رات چھا چکی تھی، سردی کے رات کے 10 بھی کسی رات کے پچھلے پہر سا ماحول پیش کر رہے تھے۔ گہری سکوت ماحول کو ایک گہری خاموشی بخش رہی تھی، ہر طرف امڑتی سائیں سائیں کی آوازیں ہر ایک دل فریب منظر پیش کر رہی تھیں۔ جب عروہ کھانے کی ٹرے پکڑے آیتل کے کمرے میں داخل ہوئی جو سونے کی اداکاری کرتے ہوئے پتہ نہیں کہ نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔ اٹھو آیتل یار، 10 بج رہے ہیں اور تم شام 5 بجے کی سو رہی ہو، بہت سو لیا، اٹھو۔ عروہ نے آیتل کا کمبل کھینچ کر اسے اٹھایا۔ کمبل اترنے کی دیر تھی کہ آیتل فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایسے ہی تھی، ذرا سا کمبل اس کے اوپر سے اترتا وہ فوراً اٹھ جاتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے عروہ؟ وہاں وہ جینا حرام کرتے ہیں، یہاں تم کرو، کیا ہے؟ آنکھیں مسلتی وہ بدحواس سی کہہ اٹھی۔ او ہو، کون ہیں جی وہ؟ عروہ شوخی سے اس کی بات سن کر کھانا اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یار کیا بتاؤں میں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ ہر بار مجھ سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور اس چیز کا تعلق ہوتا ہے تو کھڑوس اکڑو انا پرست انسان سے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جیسے دنیا جہان کا غرور اس شخص میں پایا جاتا ہو، سب سے اونچی ہے تو بس اس کی انا، دنیا جہاں کا غرور اس 2 انچ کی آنکھ پر ڈال رکھا ہے۔ آیتل منہ میں چاول کا چمچہ ڈالتے ہوئے منہ بسور کر بولی۔ اس کی اس ادا کو دیکھ کر عروہ ہنس پڑی۔ کون ہے وہ جس نے میری اتنی پیاری سی بہن کو اتنا تنگ کر دیا ہے؟ عروہ پاؤں اوپر کرتی بیڈ پر صحیح سے چڑھ کر بولی، ڈاکٹر تعمیر شاہ۔ ڈاکٹر تعمیر کا نام سن کر سلاد کی پلیٹ سے مولی اٹھاتے عروہ کے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ کیا کیا کیا؟ کس کا نام لیا تم نے؟ ڈاکٹر تعمیر، چیف ڈائریکٹر۔ عروہ نے دوبارہ آنکھیں کھول کر پوچھا جیسے پہلے کچھ غلط سنا ہو۔ جی وہی جلاد، ان کا ہی کہہ رہی ہوں۔ آیتل، تمہیں پتہ بھی ہے تم کس انسان کا نام لے رہی ہو؟
پوری یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں پاگل ہیں اس شخص کے لیے۔ اس انسان کی پرسنالٹی، گورا رنگ، کھلی ہوئی ہیوی بیڈ، وائڈ باڈی، اتنے خوبصورت نقوش، چلتا پھرتا حسن کی دکان ہے وہ شخص۔ اوپر سے ان کے ناک پر ہر وقت کا وہ غصہ، ایگو، ایٹیٹیوڈ، او مائی گاڈ۔ ایک سیمسٹر پڑھا ہم نے ان سے اور خواہش ہی رہ گئی کہ اب پڑھائیں گے وہ۔ پہلے ٹیچر تھے جن کی کلاس میں لڑکیاں چھٹی نہیں کرتی تھیں۔ ہر لڑکی بات کرنے کی کوشش کرتی تھی ان سے۔ وہ بات نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے۔ ہم لوگ تو ان سے ڈانٹ کھا کر بھی اتنے خوش ہو جاتے تھے۔ اور ایک تم ہو، ڈانٹ ہی صحیح، تم سے بات تو ہوتی ہے ان کی، مگر تم ہو کہ اگر کچھ کہہ دیا تو منہ بنا لیا تم نے۔ یار کمال ہے۔ میرے ڈپارٹمنٹ آ کر ڈاکٹر تعمیر کا نام لینا، تم دیکھنا پھر لڑکیوں کو، اوف، ہیرو ہیں وہ تو، جیسے کسی فلم کے ہیرو ہوں۔ لوگ لائن یا ڈان کہتے ہیں ان کو، اور ایک تم ہو۔ مجھے پتہ نہیں کون ہے جس کی وجہ سے اتنا بھڑک رہی ہو۔ اچھا بس کرو، سن لی میں نے تمہاری یہ ڈاکٹر تعمیر کا تھا، اب چپ کر جاؤ، میرا موڈ ویسے ہی صحیح نہیں ہے۔ ویسے میرے پاس تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایک نیوز ہے جو واقعی تمہیں خوش کر دے گی، عروہ چہک کر بولی۔ اس کے چہرے پر آئی اس شرماہٹ کو آیتل حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی، مگر نظر انداز کرتے ہوئے اسے گویا ہوئی۔ بولو کیا نیوز ہے؟ وہ پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نگاہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ ویسے نیوز تو میرے پاس دو ہیں، دونوں ہی اچھی ہیں، مگر ایک زیادہ اچھی ہے، ایک تھوڑی اچھی ہے۔ اب تم بتاؤ کون سی والی پہلے دوں؟ کیا مسئلہ ہے عروہ، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، ڈرامے نہ کیا کرو، بتاؤ مجھے کیا ہے۔ اور اس سے پہلے تم یہ بتاؤ تم یونیورسٹی میں نظر کیوں نہیں آتی مجھے؟ ایک دو بار دیکھا میں نے مگر کہیں ہوتی ہی نہیں ہو۔ تمہارے اور میرے ڈپارٹمنٹ میں اتنا فرق ہے جتنا لاہور اور اسلام آباد میں ہے، تو میں تمہیں وہاں کہاں نظر آؤں گی؟ اور ویسے بھی تمہاری کلاسز کا ٹائم کچھ اور، میری کلاسز کا کچھ اور ہے، اس وجہ سے نہ ہم ساتھ جا سکتے ہیں اور نہ واپس آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، مجھے کوئی شوق نہیں کہ تمہیں دیکھنے کے لیے میں پربت پار کر کے تمہارے ڈپارٹمنٹ آؤں اور پھر ٹانگیں تڑواتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ جاؤں۔ حد ہوتی ہے عروہ۔ اس کی بات سن کر آیتل کھانے کی ٹرے پاس ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلو اب بتاؤ کہ کیا نیوز ہے؟ اوکے، تو دو بڑی نیوز ہیں۔ پہلی نیوز یہ ہے کہ تمہارے ماموں، میرا مطلب امتیاز ماموں کی بیٹی مہوش کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اگلے مہینے کے آخر میں شادی کا کہا ہے۔ اس اتوار کو تمہاری ممانی اور ماموں لڑکے والوں کے گھر جائیں گے تاریخ مقرر کرنے۔ اس میں اتنی خوشی والی بات کیا ہے؟ آیتل کمبل کندھوں تک لیتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی تو تب ہو جب میں نے جانا ہو شادی پر، جب میں نے جانا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے خوشی؟ کیوں، تم نے کیوں نہیں جانا؟ عروہ ماتھا سکیڑتے ہوئے اس کے کمبل میں لیٹتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ایسی ہی تھیں، ایک دوسرے کی بچپن کی دوستی۔ عروہ 2 سال آیتل سے بڑی تھی، مگر یہ فرق صرف دنیا کے لیے تھا، ان دونوں کے لیے وہ فرق کبھی بھی خاطر خواہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ ہی ایک دوسرے کی جان رہی تھیں، جس سے اعتراض تو تھا کچھ لوگوں کو، مگر وہ دونوں کبھی پرواہ نہیں کرتی تھیں، اور اکثر ہی دونوں باتیں کرتی کرتی ایک دوسرے کے کمرے میں سوئی پائی جاتی تھیں۔ چھوڑو یار اس بات کو، تم دوسری خبر سناؤ، آیتل نے بات بدلتے انداز میں کہا۔ نہیں، پہلے مجھے تم بتاؤ۔ پہلے تو تم بہت خوش ہوتی تھی جب بھی امتیاز ماموں کے گھر جانا ہوتا تھا، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم نام بھی نہیں لیتی ہو؟ تم میری کزن سے پہلے دوست اور بہن ہو، میری ہمراز، اور تم جانتی ہو تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو، پھر تم کیوں چھپا رہی ہو؟ بتاؤ ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ تم بتاؤ گی تو ہی میں دوسری خبر دوں گی تمہیں، اور یقین کرو دوسری بات سن کر تم بیڈ پر اچھلنے لگ جاؤ گی۔ اب اگر اتنی اچھی خبر سننی ہے تو مجھے فوراً بتاؤ کہ کیا بات ہے ایسی جو تم چھپا رہی ہو۔ عروہ نے لالچ دی تو آیتل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آیتل اس کی جان تھی اور اس کو پریشان وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے نیوز کی لالچ دے کر اس نے اس سے بات پوچھی، کیونکہ اسے ہمیشہ امتیاز صفدر کے گھر کا نام پریشان کر دیتا تھا۔ زاور بھائی کی شادی پر جب ہم گئے تھے تو وہاں پیلا جوڑا پہنے، وہ ہاتھوں میں کلی کا گجرا پہنے میرب کے ساتھ باہر آئی۔ گوری سفید رنگت، کھلے کمر تک آتے بالوں کو گلاب کے پھول میں قید کیے، ہلکے ہلکے میک اپ میں آسمان سے اترا چاند لگ رہی تھی۔ دالان سے گزرتے ہوئے اسے ہر آنکھ نے ایک بار لازمی دیکھا تھا، مگر وہ اسے دیکھتے ہی نظریں جھپکنا بھول گیا تھا۔ دل و دماغ، سوچ و گمان نے اس کے اندر آیتل کی سرزش کی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے گالوں پر پڑتے ڈمپل اس کو اس کی طرف متوجہ کر رہے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ دل تھا کہ اس کو قریب سے دیکھنے اور اسے چھونے کی ضد پر آ بیٹھا تھا، اور دل کی ضد اس کے لیے اس کی اولین ترجیح رہی تھی۔ اس کو پوری کرنے کے لیے وہ دنیا کو آگ تک لگا سکتا تھا۔ غلط صحیح دل کے سامنے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تبھی وہ اپنے دوست کو مٹھائی اندر سے لانے کا کہہ کر خود سٹیج سے نیچے اترا، اور لوگوں کی گہما گہمی میں کسی نے کسی پر توجہ نہیں دی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی باتوں اور خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ اس کے قریب جاتے ہی اس نے اسے پیچھے سے جا بجا دیکھا تو زبان ایک دم سے کہہ اٹھی، حسین۔ اپنے بہت قریب سے آواز سن کر آیتل فوراً سے مڑی،
مگر پیچھے کھڑے بندے کو اپنے اتنا قریب بیٹھا دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر وہ 2 قدم دور ہوا۔ ریلیکس، میں کچھ نہیں کر رہا۔ تم لگ اتنی خوبصورت رہی ہو کہ دل سے زبان پر اور زبان سے پھسل کر خود ہی یہ حسین کا لفظ باہر آ گیا۔ وہ دراصل پھپھو کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے خیال سے بی پی لو ہو گیا ہے، تو وہ اوپر لیٹ گئی ہیں۔ کسی کو بھی بھیجنے سے منع کیا تھا، مگر میں نے معجبین بھابھی کو کہنا چاہا، وہ اپنی امی سے باتوں میں مصروف ہیں، اس لیے مجھے دور سے تم نظر آئیں تو میں نے بتا دیا۔ ویسے تو میں دوائی دے کر آیا ہوں، مگر تم بیٹی ہو، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا ان کی طبیعت کا، تو پلیز جا کر دیکھ لو۔ اور ہاں، زیادہ شور نہ کرنا، وہ بہتر ہیں۔ شادی والا گھر ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ دنیا جہان کے مظلوم چہرے پر سجا کر بولا، جسے سن کر آیتل کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جلدی سے اوپر کی طرف بھاگی اور وہ گہرا سانس لے کر چل دیا۔ یہ حسن میں کیا چیز ہے، اچھے اچھے کو پاگل کر دیتا ہے۔ وہ دل پر مکے جڑتے اندر کی طرف بڑھا۔ تجھے دیکھا سانسیں مجھے آتی اب کم، دھڑکن رک گئی نکلے نہ دم، خدا سوہنے مکرے بناتا ہے جی کم، مر مٹ تجھ پر بھول گئے ہم، دل گیا لے گیا صنم۔ خود میں بڑبڑاتے وہ اندر کی طرف بڑھ دیا۔ خشک ہوتے ہونٹوں کو وہ تر کرتی اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے بتائے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں جاتی ہی اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، مگر کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اس نے جلدی سے لائٹ جلانے کے لیے دیوار پر ادھر ادھر ہاتھ مارا کہ اچانک وہ کسی کے ساتھ ٹچ ہونے پر اس کے اوپر جا گری۔ اس کی چیخ کو اس نے اپنے ہاتھ سے دبایا تھا، تبھی لائٹ جل گئی اور دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ آپ یہاں؟ میری مما کہاں ہیں؟ وہ اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ اس نے اسے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں اس کی کمر سے پکڑ لیا۔ اپنی کمر پر اس کی گرفت دیکھ کر اس کو جھٹکا لگا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اس کے سینے پر مکہ مار کر سیدھی ہوتے کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے ہی ٹرانس میں تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اس کی گرفت سے باہر آ گئی۔ اپنے ہوش میں واپس آتے ہوئے جلدی سے کھڑا ہوا۔ سوری، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے قریب آتے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہاں مما کو دیکھنے آئی تھی اور آپ… آیتل نے ناگواری سے چہرہ دوسری طرف موڑا۔ آپ کی مما یہاں پہ؟ آپ کو یہ کس نے کہا؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اس سے گویا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے ہی ابھی نیچے بولا تھا کہ مما کا بی پی لو ہو گیا، آپ انہیں اوپر کمرے میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ غصے سے اس کو کہتے دروازہ بجانے لگی، مگر شور کی وجہ سے کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ کمال ہے یار، حد کرتی ہو۔ تمہاری مما تو نیچے بالکل تمہارے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، تو میں نے تمہیں کیوں کہنا تھا کہ تمہاری مما کی طبیعت خراب ہے؟ میں اپنی پھپھو کے بارے میں، وہ بھی ان کی طبیعت کا جھوٹ بولوں گا؟ استغفر اللہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ آیتل کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اس نے اس کی بازو کو پکڑ کر موڑا اور اس کی کمر کے ساتھ لگا دیا۔ ایسا کچھ نہیں کر سکتی بی بی تم، اور اتنی تم بچی کہ تمہیں کوئی لڑکا کمرے میں بلائے تو تم اس کا مطلب سمجھے بغیر کمرے میں آ جاؤ۔ ویسے بھی جتنی خوبصورت مچھلی تم ہو نا، تمہارے ٹرانس سے باہر آ کر بندہ مر ہی جائے گا۔ وہ غزلوں میں پڑھتے تھے، ناگن جیسی زلفیں، ہرنی جیسی چال، اور آنکھیں جو دور سے ہی شرابی بنا دیں، دودھ جیسی رنگت، حسین و جمیل سراپا، سحر سے پھوٹتا انگارے کی طرح سلگتا وجود، اور آج دیکھ بھی لیا کیسے تمہارے وجود بجلی کی طرح چمک رہا ہے۔ دل کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دروازہ زور سے کھلا۔ معجبین کو اپنے سامنے دیکھ کر آیتل کے اوسان خطا ہو گئے تھے، اور وہاں کھڑا مرتضیٰ زابر کا چھوٹا بھائی اور امتیاز صفدر کا چھوٹا بےغیرت صاحبزادہ بھی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ بھابھی میں نے کچھ نہیں کیا، اس لڑکے نے… آیتل رکتے ہوئے سانس اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ معجبین کی طرف لپکی، جس کو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، تم نے کچھ نہیں کیا ہے، مگر تم ڈر کیوں گئی اس سے؟ آگے آؤ۔ اس نے آیتل کے آنسو صاف کر کے اس سے آگے کیا۔ وہ دروازے کے درمیان میں کھڑی تھی، اس وجہ سے وہ باہر نہ جا سکا۔ اس کو آگے کرتے ہی معجبین نے ٹیبل سے واپس واس اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کے سر میں دے مارا۔ وہ واس اتنی زور سے اس کے سر میں لگا کہ وہ وہیں چکرا کر نیچے گر گیا۔ اپنی بھابھی کی ایسی جرأت دیکھ کر وہ زمین پر گرے مرتضیٰ کی طرف متوجہ ہوئی اور زور زور سے اس کے گال پیٹنے لگی۔ تم جیسے گھٹیا شخص کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھے چھو سکو۔ اس کے منہ پر تھوک کر وہ معجبین کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی، اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سر میں درد کی شدت سے وہ اٹھ نہیں پایا، ورنہ کچھ تو وہ ضرور کرتا۔ بھابھی میرا یقین کریں، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ اوپر ہیں، میں خود نہیں آئی تھی۔ وہ معجبین کے ساتھ ایک اور کمرے کے بیڈ پر بیٹھی بلک رہی تھی۔ آیتل، میں نے کچھ کہا یا پوچھا؟ جب میں نے کچھ کہا ہی نہیں تو تم کیوں صفائی پیش کر رہی ہو؟
مجھے پتہ ہے تمہیں 21 سال سے دیکھ رہی ہوں، تم کیسی ہو کیسی نہیں میں اچھے سے جانتی ہوں۔ تم صرف تیمور کی بہن نہیں ہو، میری نند بھی ہو، اور مجھے میری نند پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہونا تھا ہو گیا، اب خود کو نارمل کرو اور نیچے چلو۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، دماغ سے نکال دو کہ یہاں کچھ لمحات پہلے کچھ ہوا تھا، اور نہ ہی تم اس بات کا ذکر کسی سے کرو گی، سمجھ لگی؟ اس کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دے کر اسے واش روم میں بھیج کر خود باہر آ گئی، اور کچھ دیر بعد خود کو نارمل کرتی آیتل بھی باہر چلی گئی۔ یہ اس کا آخری دن تھا، اس کے بعد وہ کبھی امتیاز صفدر صاحب کے گھر نہیں آئی تھی۔ اس بات سے واقف صرف 2-3 لوگ تھے۔ اس بات کو 2 سال ہو چکے تھے، نہ ماں جبین نے کبھی بات کی اور نہ ہی آیتل نے۔ اگر امتیاز صاحب کے گھر جانے کی کوئی بات ہوتی تو آیتل خود ہی ٹال مٹول کر لیتی، ورنہ ماں جبین کچھ نہ کچھ کر کے اسے جانے سے روک لیتی تھی، جس کی وجہ سے آیتل کو ماں جبین بہت پسند تھی۔ آیتل کی ساری بات سن کر عروہ تو سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ راز جو 2 سال سے اس کے اندر تھا آج عروہ کے پیش نظر ہو چکا تھا، اور آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرا دیکھ کر اس نے جلدی سے آیتل کو اپنے گلے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تم چھوڑو اس بات کو، تم دوسری خبر سنو۔ وہ یہ ہے کہ حمدان پاکستان آ رہے ہیں اس مہینے کے آخر میں۔ عروہ نے خود کو کمپوز کر کے جلدی سے اسے دوسری خبر کے بارے میں بتایا، جسے سن کر واقعی اچھل پڑی تھی اور ہنستی ہوئی عروہ کے گلے لگ گئی، اور پھر وہ دونوں ساری رات حمدان کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ جی تو جناب، یہاں پر ختم ہوتی ہے ایپیسوڈ 4۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔